الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم باقاعدہ کلاسز کا آغاز پھر سے شروع کرنے لگے ہیں، کیونکہ کافی دن سے ہم اس آغاز پہ نہیں جا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے میں تمام اپنے سننے والے اور اپنے پڑھنے والے ویورز کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم باقاعدہ کلاسز کا آغاز شروع کر رہے ہیں۔ تو آج ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے۔ اس میں مدات کے حوالے سے آج ہم نے پڑھنا ہے کہ مدیں جو قرآن پاک میں آتی ہیں وہ کتنی ہیں، اور ان کو کیسے ہم کہتے ہیں، اور ان کو صحیح سے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور کیسا انداز ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم آج صرف اس مشق کو پڑھیں گے۔ تو اس مشق کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ نے توجہ دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ پیچھے ہماری اس لیکچر اس طرح کے لیکچر اگر آپ نے پیچھے سے سنے ہیں تو سب سے پہلے پیچھے سے آپ اس طرح کے لیکچر سن لیں اور پڑھ لیں، تاکہ یہاں پہ آپ کو دشواری پیدا نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم اس مشق کا آغاز کرتے ہیں اور اس مشق کی تشریح کرتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی پیدا ہو۔ نمبر 1 پہ ہے مد کے معنی ہیں دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کو دراز کرتے ہیں اور کھینچتے ہیں۔ مد کے کتنے اسباب ہیں؟ اس میں مد کے 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے حمزہ، نمبر 2 پہ ہے سکون۔ تو اس میں مد کی 6 اقسام ہیں۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں مدیں آتی ہیں، وہ کون کون سی مدیں ہیں وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے اور کتنا کھینچیں گے، اور کتنا کھینچنے کے بعد ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو مد کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مد متصل، نمبر 2 پہ مد منفصل، نمبر 3 پہ مد لازم، نمبر 4 پہ مد لین لازم، نمبر 5 پہ مد عارض، اور نمبر 6 پہ مد لین عارض۔ ہم اس مدوں کے ہم مشق کریں گے اور آگے پڑھیں گے، اور یہ کہاں پہ ہوتی ہیں تو اس کو کیسے ہم کہتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے مد متصل۔ مد متصل حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ حمزہ ہے، مطلب اس لفظ کے ساتھ ہے، تو اس لفظ کے اوپر اس حمزہ کے اسی کلمہ میں ہونے کی وجہ سے جو مد آئے گی وہ مد متصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، یہ جو مد آ رہی ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اچھا، نمبر 2 پہ ہے مد منفصل۔ آج آپ نے اس مشق کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی پیدا ہو۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرا کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے دیکھیں حروف مدہ فا زیر یا فی، اوپر دیکھیں مد ہے، تو حمزہ جو آ رہا ہے وہ دوسرا کلمہ میں ہے۔ اس الف کے اوپر جب زبر تو اس کو بھی حمزہ بولتے ہیں، یہ حمزہ تو حمزہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا بھی آپ خیال کیا کریں، جب الف کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو حمزہ کی آواز سے پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی مد کون سی کہیں گے؟ مد منفصل کہیں گے۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایسے سمجھیں کہ 2 انگل، مطلب 2 زبر بھی کہہ سکتے ہیں، 2 انگل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے مٹھی کو بند کیا، پھر ایک کو کھولا، پھر دوسری کو کھولا، ساتھ ساتھ، تو اتنی مطلب آواز کو آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو مد لازم، مد لازم کہاں پہ آتی ہے؟ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، مطلب یہ شکل ہے سکون کی اور شد کی،
ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جان، یہ دیکھیں نا یہاں پہ یہ ہے مد متصل، مطلب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو یہ شد یا سکون جزم ہو تو یہ مد لازم مد ہوگی، اس کو ہم لازمی پڑھیں گے۔ مد لین لازم، حروف لین کے بعد اصلی سکون مطلب جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین یا زبر عین، دیکھیں یہ چھوٹی سی جزم ہے تو اس کے اوپر یہ مد ہے، تو اس کو کہتے ہیں مد لین لازم۔ لین لازم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جزم کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس کو لین لازم اس لیے کہیں گے۔ مد لین لازم اور مد لازم کو 3 یا 4 یا 5 الف تک بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد عارض، مد عارض کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ حروف مدہ آپ سمجھ رہے ہو، یہ جو حروف ہیں مطلب مد متصل والے، تو حروف مدہ اس کو کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون، دیکھیں آخر نون ساکن ہو رہی ہے تو یہ مد عارض ہے، اس کو آپ مد عارض بولیں گے، ٹھیک ہے۔ مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفاتین، اس کو بھی مد لین عارض کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے مد عارض۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو مد متصل اور مد منفصل تھی اس کو ہم نے 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچیں گے۔ مد لازم یا مد لین لازم کو ہم نے 3، 4 یا 5 الف تک کھینچنا ہے، اور جو مد عارض اور مد لین عارض کو ہم نے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مدات کے ہجے اس طرح کریں، جیسے یہ لفظ ہے جیم الف مد یا زیر جی، تو آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے جیم یا زیر جی، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، تو ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ آگے ہے غاد الف لام مد زبر، تو یہاں پہ ہے زاد الف لام زبر زاد، لام 2 زبر لن، لن، دیکھیں اس کو ہم نے ایسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، انشاءاللہ عز و جل کل کے لیے ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی مشق تو سمجھ لی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ نے توجہ کے ساتھ اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔